الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، اس وقت ہم اور آپ ایک ایسی نورانی اور بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہیں جسے حسن قرأت اور تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع کی مغفرت ہو جائے۔ آمین۔ ہم سب مغفرت کی بھکاری ہیں، اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کریں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، 12 بجے کے بعد افہام اور تفہیم کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، یعنی رات کے 12 بجے کے بعد کسی بات کا سمجھانا بھی بہت مشکل ہے اور یقین جاننا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ کیا آپ کو پوری دنیا میں کوئی کوچنگ سینٹر ایسا ملے گا کہ جہاں رات کو 12 بجے کے بعد ایجوکیشن دی جاتی ہو؟ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی ملے گی جس میں پروفیسر صاحب اپنا لیکچر رات کو 12 بجے کے بعد دیں؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کیوں؟ یہ فطرت کے ساتھ ایک جنگ ہے جو ہم اور آپ اس وقت لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ فطرت کے ساتھ جنگ ہے، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے واسطے فطرت کے ساتھ میں جنگ کرنا چھوڑو۔ اگر کچھ واقعی دین کی باتیں، قرآن کا درس اور حدیث کا درس لینا ہے تو فطرت کے مطابق کام کیا کرو۔ یہ کوئی وقت ہی نہیں کہ کچھ سمجھایا جائے یا کچھ سمجھا جائے۔ ہاں، وقت گزاری کی جا سکتی ہے، آئندہ رکھیں گے اس کا خیال۔ 12 بجے سے پہلے کام پورا ہو جانا چاہیے، اور آج کل تو ماشاءاللہ راتیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ارادہ تو کر کے آیا تھا کہ بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، چند باتیں پوری توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا وجود ہے، اس کے ہر عضو پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا وجود ہی نہیں، یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، بہتے ہوئے دریا اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، کائنات کے ہر ذرے پر بھی ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ اور جہاں سوال ہوتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور جاننا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، سوال کا جواب اسے چاہیے۔ معقول سوال کا جواب جب تک انسان کو نہیں ملتا تب تک وہ اندر سے بڑا پریشان رہتا ہے۔ ابھی یہ کو آپ نے بند نہیں کی ہے، یہ کو بالکل بند کر دیجئے تاکہ بات ان کی سمجھ میں آئے قاعدے سے۔ یہ جو ہمارے وجود پر اور وجود کے ہر عضو پر جو سوالیہ نشانات لگے ہیں، ان پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے تاکہ قرآن مجید کی 1-2 آیتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ یہ آنکھیں جن سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ میں آپ کو بات چیت کرنی ہے،
دیکھتے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، ان آنکھوں پر یہ سوالیہ نشان لگا ہے، کیوں دیکھتی ہیں؟ اور اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، سوالیہ نشان کیوں دیکھتی ہیں؟ جواب کسی کے پاس نہیں۔ یہ کان سنتے ہیں، حقیقت ہے، سب کو معلوم ہے، ان کانوں پر بھی ایک سوالیہ نشان لگا ہے، کیوں سنتے ہیں؟ جواب کسی کے پاس نہیں۔ یہ ناک سونگھتی ہے۔ ابھی ہمارے پیانوی صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا، طبیعت باغ باغ ہو گئی ماشاءاللہ، بڑا حسین کلام، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا۔ ہم اور آپ اس وقت تصورات کی دنیا میں نبی کی خوشبو سے استفادہ کر رہے تھے، تصورات کی دنیا میں۔ یہ ناک سونگھتی ہے، اس کے غدود میں وہ قوت شامہ موجود ہے جو خوشبو اور بدبو کا ادراک اور احساس کر ہی لیتی ہے۔ یہ دنیا کو معلوم ہے کہ ناک سونگھتی ہے، اس پر بھی سوالیہ نشان لگا ہے، کیوں سونگھتی ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں، دنیا کے کسی انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم جس بات کو بتانے جا رہے تھے، ہمارا وہ بچہ اس نے پہلے اشارہ کر دیا، زبان پہ انگلی چلانی شروع کر دی، اور میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ یہ زبان چکھتی ہے، اس زبان کو ذائقہ ملتا ہے، ذائقہ، روز ذائقے لیتے ہیں، ذائقے کے لیے ہم اور آپ کیا کچھ نہیں کھاتے، اس زبان میں ذائقہ محسوس کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہے اس پر سوالیہ نشان، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ زبان بولتی بھی ہے، بولتی ہے، کیوں بولتی ہے؟ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ پہلو میں دل دھڑک رہا ہے، 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 مرتبہ دھڑک کر ہماری اور آپ کی رگوں میں، نسوں میں 7,300 لیٹر خون کا دورانیہ جاری کر دیتا ہے۔ 7,300 لیٹر خون یہ گھما دیتا ہے رگوں میں، نسوں میں، 1,00,000 مرتبہ 24 گھنٹے میں دھڑک رہا ہے۔ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، کیوں دھڑک رہا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اگر اتنے سوالات جو ہمارے اور آپ کے وجود پر لگے ہیں، اگر ان سوالات کا ہی میں تذکرہ کروں تو فجر یہی ہو جائے گی، اور چاہیے جواب۔ گرمی میں پسینہ نکلتا ہے، سب کے نکلتا ہے، سب کو معلوم ہے، جب گرمی ہوگی تو پسینہ نکلے گا۔ پسینہ نکلنے کا مطلب پوری کھال میں، پورے بدن میں جگہ جگہ سوراخ ہی سوراخ ہیں، سوراخ ہیں تو اندر کی گرمی کی بنیاد پہ وہ پانی باہر آ جاتا ہے، اندر کا پانی۔ پسینہ باہر سے نہیں آتا ہے، اندر سے آتا ہے، اندر وہ پانی موجود ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، سوراخ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سوراخ ہیں اور اندر کا پانی باہر آ جاتا ہے تو ان سوراخوں سے باہر والا پانی اندر کیوں نہیں جاتا؟ یہ دماغ کچھ سوچ رہا ہے، پورے بدن میں احساس اور قوت لمس موجود ہے۔ لگائیے سوالیہ نشانات اپنے ایک ایک عضو پر۔ یہ ناخن بڑھتا ہے، ہر ہفتے کاٹنے پڑتے ہیں، نہ کاٹیں تو پتہ نہیں کتنے لمبے ہو۔ بولو نہیں بیٹا، یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ کیا کام ہے آپ کا یہاں؟ یا تو گھر چلے جاؤ یا ادھر دیکھو۔ بڑی بڑی بدعتیں ہم لوگوں نے اپنے اپنے جلسوں میں ایجاد کر رکھی ہیں، بڑی بڑی بدعتیں۔
ایک بدعت پہ تو مجھے ٹوکنا پڑے گا شرعی مسئلے کے تناظر میں. ہمارے قاری صاحب جس وقت تلاوت فرما رہے تھے اس وقت آپ سامعین کو چائے پیش فرما رہے تھے، چائے نوش کیجئے. ادھر نیکی کا کام، ادھر گناہ کا کام ہو رہا تھا. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اہل ایمان کو دو کاموں کا پابند بنایا گیا ہے. 9 پارے میں سورۃ الاعراف کے اخیر میں اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے اسے سنو. توجہ سے آپ چائے پیئیں گے یا قرآن سنیں گے؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، ہمیں بھی دینا، لو چائے لو. آپ تو چائے لینے دینے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. نہ آپ قرآن سننے کے لیے مکمل طور پہ تیار، نہ خاموش. اگر قرآن کو آپ نے پوری توجہ سے خاموشی سے سن لیا تو اللہ کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں گے. اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر گناہ ملے گا. آئندہ رکھیں گے خیال، جب کبھی قرآن پڑھا جائے پوری خاموشی سے پوری توجہ سے سننا فرض ہے. پوری توجہ سے سننا فرض. یہ نہیں کہ صاحب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، چائے بھی چل رہی ہے. ایسے جب بیان ہو، یہ قرآن کا ترجمہ سنایا جا رہا ہے، قرآن کا درس آپ کو دیا جا رہا ہے. لہذا جلسے گاہ میں تو بس ایسے بیٹھا کرو جیسے جی آپ کی اپنی وہ ضرورت ہے جو یہاں کے علاوہ کہیں پوری ہی نہیں ہو سکتی. جائیے یہاں سے پھر کہنا کہ قاری آفتاب صاحب ہمارے گھر آ کے قرآن سنا دیں. فلاں قاری صاحب ہمارے گھر آئیں اور ہمیں چند آیات سنا دیں. سال گزر جائے گا اسی خیال میں. یہ 5-6 نوجوان جو ہیں، عاصم صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کا احسان مانو کہ انہوں نے ان قرہ کو جمع کیا اور آپ کو قرآن سننے کی توفیق مل گئی، سعادت مل گئی. یہ درمیان میں بات مجھے یاد آئی تو میں نے آپ سے کہہ دی، اور کہہ دینی چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے وجود پر اور وجود کے ہر عضو پر اتنے ڈھیر سارے سوالات لگے ہیں، سوالیہ نشانات لگے ہیں. کبھی ان سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کی یا آنکھوں سے زندگی بھر دیکھتے ہی رہے اور یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کانوں سے پوری زندگی سنتے ہی رہے، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں؟ ناک سے پوری زندگی خوشبو اور بدبو کا احساس تو کرتے رہے اور کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ناک آخر سونگتی کیوں ہے، یہ زبان چکھتی کیوں ہے، پہلو میں دل دھڑکتا کیوں ہے، رگوں اور نسوں میں خون کا دورانیہ کیوں جاری ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سورت ہے، سورۃ البلد. اس میں اللہ نے انسانوں کا مزاج بتایا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ پردے ڈال ڈال کر گناہ کرتا ہے، دروازے بند کر کر کے گناہ کرتا ہے، لائٹیں بند کر کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ نے اس کا جو جواب دیا ذرا دھیان سے سننا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. بظاہر جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. جو جواب دیا ہے ذرا ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا. سوال سمجھ گئے؟ انسان کا گمان سمجھ گئے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس انسان کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ یہ جواب ہے اس کا.
गुमान तोड़ दिया, इंसान का तसव्वुर खत्म कर दिया मेरे रब ने ये कहकर, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई? अब इस जवाब को उस गुमान के साथ में मुंतबिक कीजिए, फिट कीजिए। तुम्हारा गुमान तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारा ये गुमान गलत है। क्या हमने तुम्हारे लिए दो आंखें नहीं बनाई? गौर ये करो, अरबों खरबों इंसान पैदा हो चुके और न जाने कितने पैदा होंगे, हर इंसान को देखने के लिए जिस अल्लाह ने दो दो आंखें दी हो, खुद उसके पास देखने का कितना खजाना होगा। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अच्छा, कहेंगे क्यों 12 बजे के बाद तो इतनी कुव्वतें मुजमहिल हो जाती हैं? मैंने अर्ज किया कि कुछ समझ में नहीं आता है। अगर यही आप दिन में बात सुन रहे होते तो आपकी ज़बां पुकार उठती, सुभान अल्लाह, क्या मजमून है कुरान का और क्या अंदाज़े बयान है कुरान का। कि पहले तो उन्होंने हमें आगाह किया कि तुम खाम ख्याली में मुब्तला हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं देख रहा हूं, बल्कि दलील के साथ ये आंखें क्यों देख रही हैं, मैंने उसका जवाब कुरान की आयत से फराहम किया है। अलम नजअल लहू ऐनैन, इन आंखों के बनाने की जिम्मेदारी किसने ली है इस रुए जमीन पर, इस धरती पर, इस नीलगु आसमां के नीचे कोई कंपनी जो इन आंखों के बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हमने इनकी मैन्युफैक्चरिंग की है, हमने इनको बनाया है कोई कंपनी? अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई? और इंसान ही नहीं, क्या मच्छर की आंखें नहीं होती? क्या मक्खी की आंखें नहीं होती? क्या कबूतर की आंखें नहीं होती? क्या तीतर की आंखें नहीं होती? क्या हाथी की आंखें नहीं होती? क्या मछलियों की आंखें नहीं होती? किसकी आंखें नहीं होती? सबका साइज अलग है, सबकी कुव्वत बसारत अलग अलग है। जो कबूतर देख लेगा वो आप थोड़ी ना देख पाएंगे। तीतर की नजर जितना काम करती है वो आपकी नजर थोड़ी ना काम करेगी। हम और आप सूंघ जरूर लेते हैं, लेकिन जो कुव्वत शामा चींटी के पास मौजूद है, सूंघने की कुव्वत, वो आपके पास कहां रखी? घर में कहीं चीनी रखिए और चींटियों को दावत नहीं देनी है कि यहां आना है, वो अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि आपसे ज्यादा कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत चींटियों के पास मौजूद है। जो अल्लाह इतनी सारी मखलूकात को अलग अलग साइजों की आंखें देकर अलग अलग कुव्वत बसारत उनमें डाल रहे हैं, और हर वक्त अरबों खरबों आंखें वो हर वक्त तैयार करते हैं। ये छोड़ना कि एक मर्तबा आंख बना दी और फैक्ट्री बंद कर दी। कितने बच्चे हैं जो इस वक्त अपनी माओं के पेटों में पल रहे हैं, ठीक? कितने चूजे हैं जो अंडों में पल रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनके अंडे समंदर के अंदर मछलियों के पेटों में तैयार हो रहे हैं, और अल्लाह सबके लिए आंखें एक वक्त में बना रहे हैं। सबका साइज अलग है, कितनी छोटी छोटी आंखें और कितनी बड़ी बड़ी आंखें, और सबके देखने का पैमाना अलग। ये यहां तक देखेगा, ये यहां तक देखेगा। जिस अल्लाह ने इतनी सारी मखलूकात को देखने का इतना निजाम और सिस्टम दे दिया हो, खुद गौर कर लेना उनके पास देखने की कुव्वत कितनी ज्यादा होगी। इन्नहु समीउम बसीर, ये बसीर आज आपने समझ लिया कि अल्लाह बहुत देखने वाले हैं। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? यहां शाहबाद में सुभान अल्लाह कहने पर जीएसटी लगती है क्या? मुझे तो इसे लग रहा है आप बड़े खामोश होके बैठे हैं कि अगर हमने सुभान अल्लाह कह दिया तो बिल आ जाएगा जीएसटी का। नहीं मेरे ईमान वाले भाइयों, सुभान अल्लाह कहने पर जीएसटी नहीं लगती। इधर आपकी जबान से सुभान अल्लाह निकला और उधर आपके माबूद ने आपके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया। अब जितने चाहो दरख्त लगवा लो, दीन की बातें भी सुनते रहो, कुरान भी समझते रहो, और जन्नत में दरख्त भी लगवाते रहो। करेंगे और आंखों पे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। किसी की आंख में कुछ तकलीफ हो गई, ज्यादा बढ़ गई, आई सर्जन से राब्ता कायम किया, आंख के डॉक्टर से, उसने चेकअप लिखे, रिपोर्ट देखकर आई सर्जन ने फैसला यह सुना दिया
کہ تمہاری آنکھ کا آپریشن ہوگا، اس کے بغیر علاج ممکن نہیں. لوگ کراتے ہیں اپنی آنکھوں کا آپریشن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس مریض نے ڈاکٹر سے کہا کہ ٹھیک ہے سر، آپ نے آپریشن تجویز کر دیا ہے، میں آپ سے ہی آپریشن کرواؤں گا، کسی اور سے نہیں. بس ایک میری شرط ہے، وہ آپ کو ماننی پڑے گی. میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے مجھے لٹائیں تو آپ میری کھوپڑی فکس نہیں کریں گے، میرا سر باندھیں گے نہیں. آپریشن کے وقت میں کھوپڑی فکس کر دی جاتی ہے نا، تاکہ ہلے جلے نہیں. آپریشن میں آپ سے ہی کرواؤں گا، میری شرط یہ ہے کہ آپ میری کھوپڑی فکس نہیں کریں گے. آپ اپنے آپریشن کے کام کو جاری رکھنا، اور اسی وقت میں اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا. یہ شرط منظور ہے تو آپریشن کر دیجیے. اب وہ ڈاکٹر اس سے کیا کہے گا، آئی سرجن اس کو کن جملوں میں کیا کچھ کہے گا، میرا وجدان کہہ رہا ہے، اور شاید آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے. میرے خیال سے وہ آئی سرجن اس آنکھ کے مریض سے یہ کہے گا، دیکھو یہ کہاں ٹہل رہے ہیں. دنیا میں دیکھی آپ نے کوئی ایسی کلاس کہ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہو اور ان کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو؟ اصل میں آپ لوگوں کے پاس قدردانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک پروفیسر اپنا لیکچر دینے کے لیے جو تیاری کرتا ہے، ان کی محنتوں کو سلام. ان کا لیکچر یوں ہی تیار نہیں ہوتا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں وہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی تیاری ایک پروفیسر صاحب اپنے لیکچر کے لیے کرتے ہیں، یہ فقیر بھی اپنے لیکچر کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ تھوڑا نا کہ اسے آ کے بیٹھ گئے اور آپ کا وقت برباد کریں اور آپ کا وقت ضائع کریں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ سننے کا سلیقہ نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز میں بچوں کو سب سے پیچھے رکھو، ہے حکم، بچوں کو سب سے پیچھے رکھو. آپ کہیں بھی جائیں جلسے میں، سب سے پہلی صف میں سب سے ناسمجھ بچے بٹھلائے جاتے ہیں. یہ جلسوں کی بدعات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے سمجھدار صحابہ کھڑے ہوں، تاکہ وہ میری نماز کو دیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق ادا کریں. یہ آپ نے بدعات کہاں سے حاصل کر لی؟ یہ طریقہ کہاں سے آپ نے سیکھا کہ جہاں کہیں کوئی دینی جلسہ ہوتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، پہلی صف میں سب سے ناسمجھ بچے اور مقرر کے سامنے سب سے زیادہ ناسمجھ بچے بٹھلائے جاتے ہیں؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کیا آپ کی عقل اتنا بھی ساتھ نہیں دیتی کہ کم سے کم کچھ سمجھدار لوگ سامنے بیٹھے ہیں؟ وہ بچے شرارت کرتے ہیں، سوتے، بچے تو بچے، ان کا کوئی قصور نہیں، قصور آپ کا ہے. آپ نے اپنا سسٹم صحیح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ سامنے تو سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، اور یہ گزرنے اور چلنے پھرنے کا کیا مطلب؟ تبھی ہم اور آپ جلسوں سے بدلتے نہیں. کوئی تبدیلی تھوڑی نہ واقع ہو رہی جلسوں سے، کوئی اصلاح بھی نہیں ہو رہی. جلسے میں شریک ہونے سے پہلے جتنا بگاڑ تھا، جلسے کے بعد بھی اتنا ہی بگاڑ رہتا ہے. کیونکہ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے آتا کون ہے کہ آج جلسے میں جائیں گے، اپنے آپ کو بدل کے آئیں گے، دل کی دنیا بدل کے آئیں گے، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، اس کے مفاہیم سنیں گے، سمجھیں گے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے لائیں گے. اس نیت سے کون آتا ہے؟ ہمیشہ جلسوں میں اصلاح نیت کے ساتھ آیا کیجیے. اللہ رسول کی باتیں سنیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. ابھی تک اس گناہ میں مبتلا تھے، اس کو چھوڑ دیں گے، تب فائدہ ہوگا جلسوں کا. ورنہ پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے. بڑے کام کی بات کہہ گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. جب یہ صفات آئیں گی تو کچھ بدلاؤ ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا